أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، مدینے کے باشندوں اور اس کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھیں، اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا کوئی دوسرا اقدام اٹھاتے ہیں جو کافروں کے لیے گھٹن میں ڈالنے یا دشمنوں کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھ دیا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں کے لیے حدیث اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے مذمت۔ غزوہ تبوک میں اہل مدینہ کے جو عرب قبائل شرکت جہاد سے باز رہے اور شامل نہ ہوئے، جو مشقت جنگ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی تھی، اس میں ہمدردی اور اشتراک عمل کی بجائے آرام طلبی انہوں نے اختیار کی، ان پر اللہ پاک عتاب فرماتا ہے اور انہوں نے اجر سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ انہوں نے نہ پیاس کی تکلیف اٹھائی، نہ رنج و غم کوئی پہنچا، نہ بھوک سے ان کا واسطہ پڑا اور نہ اس موقف میں آئے کہ کافروں کو خوف زدہ کر دیں اور نہ کافروں پر غلبہ حاصل کر سکے، لیکن جنہوں نے یہ سختیاں جھیلی وہ اپنے ارادے اور عمل ذاتی کی بنیاد پر تھیں، فطری اور جبری نہیں تھی، اس لیے اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو بھی کبھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ غازی لوگ اللہ کی راہ میں چھوٹا بڑا خرچ کرتے ہیں
اور کفار سے جنگ کے لیے جنگل کا تھوڑا سا راستہ بھی طے کرتے ہیں تو اس کا اجر انہیں ضرور ملتا ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ گزشتہ آیت میں فرمایا گیا ہے کتب لہم بہ، اس با کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفقہ یا مشی علیہ العدان ان کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس لیے آیت شریفہ میں فرمایا گیا ہے، اور آیت سابقہ میں اللہ کی راہ کے اندر بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف من جانب اللہ تھی، اس لیے نہ یہ با لایا گیا اور نہ عمل کو ان کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ سے فرمایا ہے کہ کیونکہ اس غزوہ میں انہوں نے لشکر کو اپنے نفقات جلیلہ اور اموال جزیلہ عنایت کیے ہیں۔ ابن خباب السلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس جیش عشرت کی مدد کرنے کے لیے قوم کو ابھارا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ذمہ 100 اونٹ بمائے پلان کچاوے اور پائیدانوں کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ قوم سے چندہ مانگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور 100 اونٹ میری طرف سے شامل کیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سے ایک سیڑھی اتار کر پھر فرمایا کہ اے لوگو مدد کی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 100 اونٹ اور ہیں۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں نے دیکھا آپ خوشی سے اپنے ہاتھوں کو یوں ہلا رہے تھے، اللہ اکبر، اور کہتے جا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب عثمان کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اللہ اکبر، جو عمل کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر آئے، اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔